السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کے باب پنچم کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے حسن معاملات۔ اس چیپٹر کے پھر آگے مزید عنوانات ہیں، جن میں پہلا عنوان ہمارے پاس ہے حقوق العباد۔ تو اس سبق میں ہم سب سے پہلے حقوق العباد کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر حقوق العباد میں والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر سب سے ہمارا جو والدین کے بعد قریبی تعلق ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہن بھائیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے، کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا فرائض ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور پھر سب سے آخر میں جو بہن بھائیوں کے بعد ہمارے حقوق العباد میں بات آتی ہے، وہ آتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح حقوق پر کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حق کیسے ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو اس سبق کو جب ہم سیکھ لیں گے، تو پھر ہم اس سبق کے سیکھنے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کون کون سے رشتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، کون کون سے وہ حقوق ہیں کہ رشتہ داروں کے کہ جن کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عملی زندگی کے اندر کس طرح ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہمارا لیکچر باب پنچم کا آغاز ہے، اور باب پنچم کا عنوان ہے حسن معاملات و معاشرت، اور پھر اس کے تحت مختلف آگے عنوانات آئیں گے، جیسے حقوق العباد، عدل و احسان، اور اسی طرح ایک عنوان اسلام میں رفاع عامہ کی اہمیت۔ اس طرح کے عنوان اسی باب پنچم کے حسن معاملات کے تحت آئیں گے۔ تو اس چیپٹر میں ہم حقوق العباد میں والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، یہ تین باتیں ہم کلاس 6 میں پڑھیں گے۔ اور اس چیپٹر میں پھر ہم پڑھیں گے حقوق العباد کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم پھر پڑھیں گے حقوق العباد کا معنی اور مفہوم، اور پھر اسی طرح حقوق العباد کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر والدین بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق پڑھیں گے، اور پھر اپنی عملی زندگی میں والدین اور بڑوں کی فرمانبرداری خدمات کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنا شعار بنا سکیں۔ شعار کا مطلب عادت بنا سکیں کہ ہم بڑوں کی کیا ہے، کیسے خدمت کر سکتے ہیں، ان کی کیسے فرمانبرداری کر سکتے ہیں۔ اسلام میں جو صلہ رحمی کی فضیلت ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، اس کی ممانعت آئی ہے، اس کے حوالے سے اس چیپٹر میں بات ہوگی۔ اور پھر اس کے صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں، اسی طرح قطع رحمی کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور اخروی نقصانات کیا ہیں۔ حقوق العباد کا معنی مفہوم۔ حقوق حق کی جمع ہے بیٹا، العباد عبد کی جمع ہوتی ہے، مطلب بندوں کے حقوق۔ تو حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اور بندوں کے حقوق ہم اس میں پڑھیں گے۔ پھر بندوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں خاص، اور پھر اس میں کیٹیگری آ جاتی ہے کہ والدین ہیں تو والدین کی حیثیت سے ان کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائی ہیں تو کیا حقوق ہیں، رشتہ دار ہیں کیا حقوق ہیں، پھر اسی طرح کلاس فیلوز ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کولیگس ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں بندے، یا مسافر ایز اے قیدی ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی تعلق بڑھتا جائے گا، بندوں کے ساتھ معاملات بڑھتے جائیں گے، تو ان کے حقوق بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو بندوں کے حقوق بھی کیا ہیں؟ لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں والدین، اساتذہ کرام، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، ساتھی اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں بندوں کے جو حقوق ہیں ہم پر، ان کو بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ والدین کے حقوق، تمام لوگوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آ جائے، ان کی ہر تکلیف دکھ میں ان کا سہارا بنا جائے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر دکھ اور تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، کھلے دل سے، اعلیٰ ظرفی سے۔ اپنے کیا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی والدین کے دکھ تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد ہمیشہ خوش رہے، ان کے اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں باپ کی چاہت کیا ہے کہ اولاد کیا ہے، خوش رہے۔ اولاد کی خوشی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔
کسی بھی قربانی دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ہر قربانی دینے کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اولاد کی خوشی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شامل فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا، ٹھیک ہے؟ وہ کبیرہ گناہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو قرآن پاک میں تو بار بار آیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا احسان کرو، حسن سلوک کرو، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آیا کہ اف لکم، کہ والدین کے ساتھ تم اف تک بھی نہ کہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے ہیں، کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں یا ہمارے والدین ہم سے کیا ہیں؟ ناراض ہیں۔ تو والدین میں سے والد کی رضا فرمایا اللہ کی رضا میں، اور والد کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں والدہ کے حقوق جو بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے کیا ہیں؟ جنت ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں سے کچھ یہ ہیں کہ ماں باپ کا کہا مانا جائے، ٹھیک ہے، نمبرنگ کر دی جائے ان کو۔ نمبر 2، ماں باپ سے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے۔ نمبر 3، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ نمبر 4، ان سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ نمبر 5، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے علاج اور ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 6، ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 7، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اور نمبر 8، نیک اعمال کے ذریعے ان سے انہیں ثواب پہنچائے جائے۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، بھلے وہ زندہ ہوں، بھلے وہ اس دنیا سے کیا ہے؟ رخصت ہو گئے ہوں۔ اگر دنیا میں زندہ ہیں تو پہلے 5 پوائنٹ کے اوپر زیادہ توجہ کرنی ہے اور چھٹے پوائنٹ کو بھی شامل کر لینا ہے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو چھٹے پوائنٹ سے لے کر 8ویں پوائنٹ تک یہ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے جماعت ششم اسلامیات کے سبق حقوق العباد کا مطالعہ کیا ہے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے حقوق کا، ہمارے ذمہ داری کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو سب سے پہلا حق ہمارا والدین کا ہے، اور اس کے بعد پھر بہن بھائیوں کے حقوق کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید لگی تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ ضرور جڑیں، اور پھر سب سے اہم بات کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس سبق کو اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔